کہ جناب جڑی انہوں نے بیان فرمائی اور کہیں بڑا انہیں لطف آیا. تسی یقین کرو کہ جڑا بندہ بھی سن رہا ہے پھر پتہ لگتا ہے قائد اعظم کا عقیدہ کی سا. قائد اعظم عوام نے ایویں نہیں بنایا. انہاں بزرگاں نے قائد اعظم آکھیا, انہاں علماء نے قائد اعظم آکھیا, ورنہ علماء تو کچھ ادھر بھی سن. اللہ نے توفیق کے لیے عطا فرمائی. اے تقریر انہوں کی موجود ہے, میں اقتباس انہوں نے وچوں لے کے آیا جن دے وچ انہوں نے پوچھا گیا نا حضرت محمد علی جناح نو کہ جناب یہ دسو کہ کیا اکٹھے صدیاں تو رہ رہے ہیں, مسلمانوں کی حکومت بھی ادو بھی اکٹھے, انگریزوں کی حکومت بھی اکٹھے, آج کی مسئلہ ہے. کہ قائد اعظم نے پتہ کی جواب دیتا, انہوں نے کہا لوگوں اکٹھے تے کبھی بھی نہیں رہے, اکٹھے تے نا ایک کبھی بھی نہیں رہے. اور میں اگر کہتے ہو پڑھ دیتا, it is extremely difficult to appreciate why our Hindu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. They are not religion in the strict sense of the word, but are in fact different and distinct social orders, and it is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literatures. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction and fabric that may be so built up for the government of such a state. یہ بات سمجھنا انتہائی مشکل ہے کہ ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو مت کی حقیقی نوعیت کو سمجھنے میں کیوں ناکام ہے. یہ محض لفظی معنوں میں مذاہب نہیں کہ وہ ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم دونوں اصل میں ایک ہی نہیں. وہ کہتا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے, محمد علی جناح کہہ رہا ہے, کہتا ہے بلکہ دو مختلف اور بالکل الگ معاشرتی نظام ہیں. ہندو اور مسلمان دو الگ الگ مذہبی فلسفوں اور معاشرتی رواجوں اور ادب سے متعلق ہیں. اگر ان دو قوموں کو ایک ہی ریاست کے تحت جبراً اکٹھا کر دیا گیا, اگر ان دونوں کو, وہ جی میں گاندھی آتا سی نا, گاندھی بھئی آپ ایک کو کوشیاں ہندوستان سے رہنے والے سارے ایک ہی قوم نے کہ آپ ملک کیوں متھرا کرنا ہے. محمد علی جناح نے کی کیا, اگر ان دو قوموں کو ایک ہی ریاست میں جبراً اکٹھا کر دیا گیا جس میں اقلیت اور دوسری عدمی اکثریت ہو, اس کا نتیجہ شدید بے چینی اور بالآخر اس ریاست کے تباہ و برباد ہونے کی صورت میں نکلے گا. تقریر کا انتباس سی جنہوں انگریزاں بھی تسلیم کیتا کہ ہاں اگر دونوں قومیں اکٹھیاں رہیا کبھی بھی امن کے سکون نال نہیں رہ سکتیاں, لہذا مجبور ہو گیا. اور محمد علی جناح اپنے مقدمہ پاکستان لڑیا اور لڑن دے اندر کامیاب ہو گیا. انہاں بزرگاں دی دعاواں دے نال, جماعت علی شاہ دی دعاواں دے نال, مہر علی شاہ دی دعاواں, سکوری شریف دی دعاواں دے نال, انہاں لوگاں دی دعاواں اور 22,000 علماء جنہاں نے شہادت نوش کیتا انہاں دی دعاواں دے نال, اور 60 لاکھ مہاجر جنہاں نے ہندوستان دے وچوں نکل کے پاکستان کے اندر ہجرت کی, اور 10,000 ماواں جنہاں دی عزتاں لٹیاں گئیاں انہاں دی دعاواں دے نال اللہ کریم نے محمد علی جناح نو پاکستان دے مقدمے دے اندر کامیابی عطا فرمائی. اپنے تے اپنے غیراں نے بھی تسلیم کیتا. محمد علی جناح نے جڑا مقدمہ لڑیا ہے, ایندا مقدمہ کبھی